بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کچھ تازہ ترین خبریں اور فیصلہ آن پہنچا ہے وزیر اعظم عمران خان تک۔ وزیر اعظم عمران خان کیا فیصلہ کریں گے اور ان کا یہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور ان کے اس فیصلے سے وہ فیصلہ ہاں میں کرتے ہیں یا نہ میں کرتے ہیں، اس فیصلے سے ان کے مستقبل کی پولیٹکس پہ بھی اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کی داخلی سیاست پر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑے واضح طور پہ دو بلاک نظر آ رہے ہیں دنیا بھر میں۔ ایک ہے امریکہ، بدستور موجود ہے، اور دوسری جانب نیا بلاک جو ابھر رہا ہے، ایک بار پھر تگڑا ہو رہا ہے اور وہ چیلنج کر رہا ہے امریکہ کو، وہ ہے چائنا اور رشیا۔ یہ ایک بالکل اوپن سیکرٹ ہے، اور خاص طور پہ جو ایونٹ ہو رہے ہیں وہ افغانستان کا معاملہ ہے، عراق کا معاملہ ہے، ایران کا معاملہ ہے، اور مڈل ایسٹ کی پولیٹکس ہے، یا پھر یورپ کی پولیٹکس ہے، یا پھر ساؤتھ چائنا سی کا ایشو ہے، تائیوان کا ہے، ہانگ کانگ کا ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں اس پہ دنیا واضح طور پہ دو حصوں میں بٹتی جا رہی ہے۔ چائنا جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک بہت کمزور، یعنی کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں اس طرح سے انوالو نہیں تھا، لیکن اب وہ انٹرنیشنل پاور کوریڈورز میں اپنی جگہ بنا چکا ہے، اور امریکہ کے ہاتھ سے کافی ساری چیزیں نکل چکی ہیں، اور اس طرح سے نکل چکی ہیں کہ ان کی جو سپر پاوری ہے اس کو اب چیلنج کرنے والے آ گئے ہیں۔ رشیا جس کو بالکل سوویت یونین جسے کہا جاتا ہے، وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اب جب سے اس کی پیوٹن کی قیادت ملی ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے اور اب تگڑا ہو چکا ہے۔ اب روس بھی اپنے مفادات کے لیے وہ خواہ جنوبی ایشیا ہو، ساؤتھ ایشیا کا علاقہ ہو، مڈل ایسٹ ہو، یا پھر سینٹرل ایشیا ہو، یورپ ہو، ہر جگہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور امریکی مفادات کو اور امریکہ کی سپر پاوری کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہی کام چائنا کر رہا ہے، اور چائنا اور روس ایک ہو چکے ہیں۔ پھر جو چائنا کی ایک پالیسی تھی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ایک تو انویسٹ کریں، سرمایہ کاری کریں مختلف ملکوں میں، اور ان کا بلینز آف ڈالرز کا یہ پلان ہے، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے۔ سی پیک جسے پاکستان میں کہتے ہیں اقتصادی راہداری، وہ، اور اس کے آگے پھر افغانستان، سینٹرل ایشیا، وہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں۔ اب پاکستان بھی ایک اہم ملک ہے اس خطے کا بھی، اور ادروائز بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو کہ جوہری طاقت ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، پاکستان کا ایک مقام ہے اور وہ رہے گا، اور پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے اسلامی دنیا میں کہ جو کسی بھی اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے۔ سعودی عرب بہت امیر ملک ہے، ایران بہت امیر ملک ہے، اور اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، ان کے پاس بہت دولت ہے، دولت کی ریل پیل ہے، وہ ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ ترکی ماشاءاللہ سے، اس کے ترکی دیکھ لیں، ترکی بہت مضبوط ملک ہے دفاعی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے جو ان سب کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، وہ ہے جوہری طاقت۔ تو پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوئی، اس میں بین الاقوامی فوجوں کو شکست ہوئی اور ان کو یہاں سے جانا پڑا، اس کے بعد اب یہ ٹسل مسلسل چل رہی ہے، اور پھر پہلے تو پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی تھیں، پاکستان کو اگنور کیا جاتا تھا، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ٹویٹ کے ذریعے بھی، ادروائز بھی اگنور بھی کیا جاتا تھا، دھونس دھاندلیوں سے ڈو مور کی پالیسی تھی ایک، تو وہ حکمران بھی کر رہے تھے۔ لیکن پچھلے 3.5-4 سالوں سے پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کم از کم اس حد تک متفق ہے کہ پاکستان کی جو مفادات ہیں، اور پاکستان کی جو کیا کہنا چاہیے اس خطے میں جو مفادات ہیں، اس کا بھرپور دفاع کرنا ہے، اور اب ہم نے کسی ایک کیمپ میں نہیں جانا جیسے کہ ہم امریکی کیمپ میں ہوتے تھے۔ اس طرح سے ہماری پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہلی دفعہ تھوڑی سی لبرل ہو رہی ہے، ماڈریٹ ہو رہی ہے، اور ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ یہی مسائل کچھ عرصہ پہلے ہمیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان پیش آئے، جب پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی،
اور خاص طور پہ یمن کی جنگ میں پاکستان نے انکار کیا کہ ہم نے وہاں فوج نہیں بھیجنی لڑنے کے لیے، پاکستان کی فوج وہاں نہیں جائے گی، تو سعودی عرب بھی بہت ناراض ہوا۔ سعودی عرب کے ساتھ UAE اور دیگر ممالک بھی بہت ناراض ہوئے، کیونکہ سعودی عرب خود ایک قائدانہ صلاحیت کا حامل ملک ہے، تگڑا ملک ہے، تو وہ بھی ناراض ہوا اس کا، کیونکہ یمن کا مطلب ہے کہ ہم ایران کے بارے میں ایک پلڑا لے رہے ہیں جی، ایک پلڑے میں چلے گئے، کیونکہ یمن میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ پروکسیز لڑ رہی ہیں، وہ ایران کی پروکسی لڑ رہی ہے اور سعودی عرب اس کو چیلنج کر رہا ہے، سعودی عرب اور دیگر ممالک۔ تو یہ اس قضیے سے ہم بمشکل نکلے۔ ایون پاکستان ترکی کی طرف جاتا تھا تو سعودی عرب ناراض، پاکستان ملیشیا کی طرف گیا تو سعودی عرب ناراض، پاکستان نے ارطغرل ڈرامہ چلایا پاکستان ٹیلی ویژن نے تو اس پہ ناراض۔ تو بہت ساری چیزیں ناراضگیاں چل رہی تھیں، لیکن پھر پاکستان نے سعودی عرب کو، اپنے برادر ملک کو سمجھایا اور ان پہ یہ واضح کیا کہ یہ بالکل، اگر پاکستان جیسے سعودی عرب کے پاس اختیار ہے، UAE کے پاس اختیار ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ان کے اچھے تعلقات ہیں اور بہت زیادہ مالی، تجارتی، انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری والے تعلقات ہیں، تو اگر اس پہ پاکستان کو اعتراض نہیں یا پاکستان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اسی طریقے سے پاکستان اگر ایران کی طرف جاتا ہے، ترکی کی طرف جاتا ہے، ملائیشیا سے اپنے تعلقات بہتر کرتا ہے، دنیا کے دیگر ممالک سے کرتا ہے، تو اس پہ سعودی عرب کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ پھر پاکستان نے ثالثی کی پیشکش کی ایران اور سعودی عرب کے درمیان، وہ ہوتا رہا۔ اب اسی پیج پہ الحمدللہ یہ ہوا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت شروع ہو چکی ہے اور یمن جنگ کے بھی خاتمے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ براہ راست سعودی عرب اور ایران کی اعلیٰ قیادت کے درمیان اور وزراء خارجہ کے درمیان بات چیت شروع ہو چکی ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں بیک ڈور چینل پہ کہ اپنے تنازعات کو ختم کیا جائے، اور اس میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو مانا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے افغانستان کا معاملہ ہوا تو پاکستان چائنا، رشیا اور جو ریجنل پلیئرز تھے ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ پریزیڈنٹ بائیڈن آئے اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ ایک ظاہر ہے پہلے دن سے ہی ایک ٹسل چل رہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پینٹاگون کے تعلقات پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بہترین ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ کی سول لیڈرشپ کے ساتھ ہماری فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ ہے، بات چیت ہے، ان کے وزیر خارجہ، ان کے وزیر دفاع ہماری عسکری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، رابطے میں ہیں۔ افغانستان کا معاملہ ہوا، پاکستان نے سپورٹ کیا انخلا کے معاملے میں، اور امریکہ، یورپ، سب پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ چیز ابھی ٹسل چل رہی ہے، اور اسی دوران ہوا یہ کہ امریکہ نے 110 ممالک کو جمہوریت پر سمٹ کی دعوت دی ہے، اور 2 ملک جو ہیں وہ اس میں نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ یہ دسمبر میں ہونی ہے، اگلے مہینے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بتا بھی دیا گیا ہے۔ 110 ملکوں کی فہرست میں پاکستان، بھارت اور عراق کا نام شامل ہے، لیکن چائنا اس میں شامل نہیں ہے، اور روس بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور ترکی بھی ابھی تک اس میں شامل نہیں تھا۔ اور یہ ورچوئل کانفرنس میں دعوت کے لیے جی تائیوان، مصر، سعودی عرب، اردن، قطر، متحدہ عرب امارات کو دعوت نہیں دی گئی، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ 9 اور دسمبر کو ورچوئل کانفرنس ہونی ہے، اور اس میں مشرق وسطیٰ سے صرف عراق اور اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے۔ اب پاکستان کو براہ راست اس کی دعوت اب دے دی گئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو، اور اب یہ کانفرنس جو ہے جمہوریت سے متعلق یہ 110 ممالک کے سربراہان کو دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں، اور ان 110 ممالک کے سربراہان میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں، اور اب فیصلہ کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان کو کہ اس کانفرنس میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک پریزیڈنٹ بائیڈن جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو ایک جو کال ہونی تھی، ٹیلی فون کال، انہوں نے تمام
जितने भी रेलेवेंट थे यानी इंपॉर्टेंट ममालिक थे उनके सरबराहान से उनकी टेलीफोनिक बातचीत हुई, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ बातचीत नहीं हो सकी और उसमें इख्तलाफात हैं। और इख्तलाफात क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है अफ़गानिस्तान से सिलसिला शुरू हुआ था, अफ़गान पॉलिसी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है, अमेरिका के जो सिफारती हलके हैं वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ओपनली आके अवामी इज्तिमाआत या अवामी सतह पे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। अफ़गानिस्तान के बारे में अमेरिका की पॉलिसी, तालिबान के बारे में जो अमेरिका की पॉलिसी फ़ेल हुई है, और इस तरह के बराह रास्त तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। बराह रास्त ये नहीं कहना चाहिए था पब्लिक में आके कि वहाँ पे शिकस्त हुई है और उसके बाद बाकियों को तालिबान को एक विक्ट्री मिली है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये बंद कमरे की बातें होती हैं, कमरों में रहें और सिफारती अंदाज में सिफारती सतह पे की जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हुआ। उसके बाद फिर चाइना के साथ पाकिस्तान की कुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर पे CPEC के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। वो नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने से शुरू हुई और अब तक जारी है। गोस्लो है, अगला फ़ेज़ 2 फ़ेज़ मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरा फ़ेज़ शुरू होना है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चाइना का विज़िट करना है, चाइना के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना है और उसमें मज़ीद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अफ़गानिस्तान रीजनल इश्यूज़ हैं, उसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान एक पेज पे हैं, ईरान उनके साथ है, तुर्की भी साथ है। जब भी कोई अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ अहम कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें जो रूस, चाइना, पाकिस्तान अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो मिलकर इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ब्लॉक अपने तौर पे कोशिशें कर रहा है, वो करता रहता है, और ख़ास तौर पे तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इंडिया ने को बुलाया, कॉन्फ्रेंस बुलाई, चाइना और पाकिस्तान नहीं गए, और इसी तरीके से जब चाइना ने बुलाई थी तो उसमें इंडिया को इनवाइट नहीं किया था, पाकिस्तान ने बुलाई, इंडिया को इनवाइट नहीं किया। तो ये एक की गेम चल रही है। पाकिस्तान को अमेरिका से काफ़ी शिकायत रही हैं, ख़ास तौर पे इंडिया के मामले में और कश्मीर के मामले में इस तरह से। तो अब हो रहा है फ़ैसला कुन मरहला, और इसमें भी चीन और रूस को शिरकत की दावत नहीं दी गई। ताइवान को बुलाया गया है और ताइवान के बुलाने पे चाइना नाराज़ है, शदीद तरीन गम और गुस्से का इजहार कर रहा है। अब इसमें ज़ाहिर है एक मुश्किल घड़ी आ चुकी है और फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को करना है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अगर इसमें जाते हैं तो अमेरिका के साथ जो बैकडोर चैनल पे ताल्लुकात मामूल पे आ रहे हैं या वो कुट्टी वाला सीन ख़त्म होने वाला है तो उससे बेहतरी आएगी। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान, अमेरिका, फिर चाइना नाराज़ हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि चाइना को इग्नोर किया गया, पाकिस्तान को शामिल किया गया, चाइना और रूस दोनों को। तो इसमें पाकिस्तान अगर ये जाता है तो चाइना भी नाराज़ होगा और रूस भी नाराज़ होगा। ये कम बेश वही वाली सिचुएशन है जो कि मलेशिया कोलालमपुर में जो होनी थी कॉन्फ्रेंस, उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जाना था, जिसमें तुर्की के सदर भी थे और महातीर मोहम्मद थे और पाकिस्तान, इंडोनेशिया एक ब्लॉक बनने जा रहा था। वो उस पर जी अब वही सिचुएशन कम अज़ कम आ गई है। उस वक्त सऊदी अरब ने प्रेशर डाला था। अब अगर अमेरिका की तरफ नहीं बढ़ते तो चाइना तो खुश हो जाएगा, लेकिन जो इंटरनेशनल फोरम्स में हमारे मसाइल चल रहे हैं तो उसमें मज़ीद टफ़ टाइम दिया जाएगा। और इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए दरवाज़े अपने बंद कर दिए हैं। तो मेरा ख़्याल है, मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान इसमें शरीक होगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के साथ, चाइना के बहुत सारे मामलात में ताल्लुकात हैं, ऐसे ममालिक के साथ हैं जिनके साथ पाकिस्तान के साथ नहीं है, और लेकिन पाकिस्तान ये काम करेगा चाइना को एतमाद में लेके। तो देखते हैं अब क्या होता है और कैसे इस इशू को हैंडल किया जाता है, क्योंकि मामला थोड़े से ख़राब ही हैं। एक तरफ बहुत ही मंजा हुआ, आजमाया हुआ दोस्त है जिसने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद की
اور اب بھی کر رہا ہے. انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, سرمایہ کاری ہو رہی ہے, سی پیک ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اس کے بعد پھر گوادر بندرگاہ, اور پھر ٹورڈز انڈیا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ چائنا ہمیشہ JF-17, پھر آبدوزیں, جنگی بحری جہاز, یہ سارے اس طرح کے معاملات ہیں جس میں پاکستان اور چائنا جڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال انتظار کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی بہتری پیدا ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.